السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت اور زکوٰۃ کے مسائل پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ تاریخی بات رمضان المبارک میں جو اہم واقعات پیش آئے ہیں اس کو جلدی جلدی بتاتا چلوں، پھر انشاءاللہ زکوٰۃ پر میں روشنی ڈالوں گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ رمضان المبارک ہی کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی۔ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے اور اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی۔ رمضان المبارک ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک ہی کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قرآن۔ اب یاد رکھیے کچھ تاریخی واقعات پیش آئے ہیں رمضان المبارک میں، جیسے رمضان المبارک ہی میں جنگ بدر ہوئی، جو سب سے پہلی جنگ مسلمانوں نے کفاروں سے لڑی، اور الحمدللہ 17 رمضان المبارک کو جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ تو حضرت رقیہ کا انتقال بھی کب ہوا؟ رمضان المبارک میں 17 تاریخ۔ اور جنگ بدر بھی میں نے بتایا کہ سب سے پہلی جنگ بھی رمضان المبارک میں ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو جیت ہوئی، جس میں 313 مسلمانوں کے تعداد تھے، اور 1000 کہیں بعض روایت میں ہے 1200 کے تعداد تھے کفاروں کے، لیکن جیت کس کو ہوئی تھی؟ مسلمانوں کو ہوئی تھی، 313 والوں کو ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک ہی میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین، ہم سب کی ماں، وہ بھی انتقال کی۔ تو کب کی؟ رمضان المبارک کے مہینے۔ اسی طریقے سے حیدر کرار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رمضان ہی میں انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ کمر بستہ کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک ہی کا مہینہ ہے جس میں شب قدر کی رات آتی ہے، ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان ہی کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر یہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی پریشان حال میں ان کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا کر دوں، ہے کوئی حالات میں گھرے ہوئے میں ان کے حالاتوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ رمضان المبارک ہی وہ مبارک مہینہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، ایک روایت کے مطابق۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان یہ مبارک مہینہ ایسا ہے جس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جو بخاری شریف کتاب لکھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی رمضان المبارک ہی میں انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے امام الاولیاء اور امام التفسیر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال رمضان المبارک میں ہوا۔ رمضان المبارک ہی کے مہینے میں محمد بن قاسم راجہ داہر سے جو ہے مقابلہ کیا اور اس کو شکست ہوئی، راجہ داہر۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اگر دیکھا جائے یہی ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور وہ وقت افطار سے پہلے کا ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس مہینہ کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے قدر کرنی چاہیے، اس کے اوقات کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایک دن ہمارے لیے قیمتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، ہم پر کرم ہے۔ ہم گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ آؤ ہمارے پاس، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ مثال کے طور پر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ رمضان المبارک میں ایک اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو 70 گنا اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم مسجد حرا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں 25 نماز کا ثواب، ایک روایت کے مطابق 27 نماز کا ثواب۔ لیکن اگر ہم وہی نماز مسجد حرام میں پڑھیں گے تو 1,00,000 کا نماز کا ثواب، مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں 1000 نمازوں کا ثواب۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی ہم جیسے گناہگاروں کو یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا کہ تم نفلی عبادت کرو، ہم تمہیں فرض کے برابر ثواب دیں گے۔ تم فرض عبادت کرو، ہم 70 درجہ تمہیں فرائض کے برابر ثواب دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے 11 مہینے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اگر یہ ایک مہینہ کی بھی ہم نے قدر نہیں کی تو ہمارے لیے افسوس۔ ہم تو رمضان المبارک ہی میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں 10 دن کی تراویح ہونے کے بعد تراویح کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت شروع میں 4 دن 5 دن 10 دن کرتے ہیں، گھروں میں بھی ہماری مائیں اور بہنیں 8-10 دن جذبہ رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، پھر چھوڑ دیتی ہے۔ کوئی مارکیٹ کے چکر میں اپنے اوقات کو ضائع کر دے رہا ہے، کوئی عید کی تیاریوں میں مشغول ہو کر قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑ دیا، تراویح کی نمازوں کو چھوڑ دیا، ذکر اللہ کو چھوڑ دیا۔ آخری عشرے میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے،
طاق راتوں میں جو شب قدر کی رات پانے کا امکان زیادہ ہے، لیکن اس میں بھی ہم اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، کہیں مین روڈوں کا چکر لگا کر، مارکیٹ کا چکر لگا کر ہم اس اوقات کو بھی گوا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے ایسے مسلمان پر، افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر، چاہے مرد ہو عورتیں ہو، جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بخشش نہ کرو۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر۔ بہرحال یہ میں نے رمضان المبارک کی فضیلت بتلائی۔ اب یاد رکھے کہ عام طور پر مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویسے ایک چیز ذہن میں یاد رکھے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ دینی اور مہینوں میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک تاریخ متعین کر لے، اور قمری تاریخ، انگریزی کی تاریخ نے، آپ جیسے ہی صاحب مالدار ہوئے زکوٰۃ فرض ہو گئی، 1 سال کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر سب لوگ رمضان ہی میں ادا کریں گے تو اگر خدا نخواستہ عید کے بعد 20 سال میں کچھ ایسے حالات آ گئے اللہ کے طرف سے، کچھ ایسی پریشانیاں آ گئی تو ہم مسلمانوں کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ زکوٰۃ رمضان میں دیں، لیکن سارا کا سارا نہ دے، کچھ پیسہ آپ اکٹھا کر کے رکھیں کہ ہم اس کو بعد میں بھی دیں گے، اس نیت سے آپ الگ کریں۔ لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک تاریخ متعین کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کا زکوٰۃ رمضان ہی میں دینے کا فرض ہوا، ایسا تو نہیں ہے بھائی۔ ہر مہینے الگ الگ مہینے میں متعین ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ رمضان ہی میں تمام لوگوں کا۔ لیکن رمضان میں عام طور پر مسلمان اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کیونکہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ 1 روپیہ دے رہے ہیں تو 70 روپیہ کے برابر ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے عام طور پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو شخص سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، بھرے ہوئے ہیں سونا اور چاندی، نصاب تک پہنچ گیا۔ اب نصاب بھی سمجھنا چاہیے، نصاب کیا ہے بھائی؟ سونا دیکھیں 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ میں فضیلت پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے، سونا، چاندی، اسی طریقے سے پیسہ کیش، اور نمبر 4 مال تجارت۔ سونا کتنا ہونا چاہیے؟ تو سونا جو ہے وہ 7.5 تولے، اب تولے کا حساب نہیں چلتا ہے تو آپ گرام کے حساب سے سمجھ لیجئے 612 گرام، یہ چاندی کا ہو گیا۔ آپ کا سونا کا ہے 87 گرام 480 ملی گرام، جس کے پاس ہے سونا زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنا ہونا چاہیے سونا؟ 87 گرام 480 ملی گرام، اگر کسی کے پاس سونا ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی 52.5 تولے لوگ بولتے ہیں، لیکن اب تولہ کا نہیں چلتا ہے حساب، گرام کے حساب سے سمجھ لیجئے 612 گرام 360 ملی گرام جس کے پاس چاندی ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے پیسہ، اماؤنٹ کیش کتنا ہونا چاہیے؟ تو اگر 45,000 روپیہ ہے، ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، قرض کے علاوہ ہے، آپ کے پاس 45,000 روپیہ زکوٰۃ فرض ہے، 1 سال گزرنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی۔ اسی طریقے سے مال تجارت، ایسا مال جس کو آپ بیچنے کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ 45,000 روپیہ کے برابر ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگر کسی کے پاس سونا نصاب سے کم ہے، یعنی 52.5 تولہ سے کم ہے، چاندی بھی نصاب سے کم ہے، 612 گرام 360 ملی گرام سے کم ہے، تو اب دونوں کو ملا دے، سونا اور چاندی کو، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہماری قیمت چاندی کے قیمت کے برابر ہو رہی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں، دونوں کو ملانے کے بعد۔ اگر سونا اور چاندی نصاب میں کم ہے
دونوں کو ملا دیے اور اس کو دیکھیں گے کہ چاندی 612 گرام 360 ملی گرام ہم خرید سکتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے، زکوٰۃ 2.5% دینا، 1000 روپیہ ہے بھائی 25 روپیہ۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت کے، پڑھنے کے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں 1000 میں اگر میں 25 روپیہ دے دیا، 1 لاکھ میں 2500 روپیہ دے دیا تو بظاہر مسلمان، کنجوس مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو نقصان ہو گیا 2500۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو کہ اگر زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی، 1000 میں 25 روپیہ نہیں نکالا، وہ بقیہ 975 روپیہ کو بھی برباد کر دے گا، وہ شر اس کا باقی رہے گا، فساد باقی رہے گا، اور اس کے وجہ سے اچانک آپ کے حالات ایسے آئیں گے، کوئی بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گئے، آپ کے گھر میں پریشانیاں آ گئی، لاکھوں روپیہ آپ کا نکل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ 1000 روپیہ میں 25 روپیہ اللہ کے راستے میں نہیں دیے۔ اب خدا کی قسم آج ایسا ہوتا ہے، اکثر آپ دیکھیں گے بخیل لوگوں کے حالات آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اب یاد رکھیے گا، زکوٰۃ دینا چاہیے تحقیق کر کے، یہ نہیں کہ بے جھجک ہم کسی کو دے دیے، نہیں۔ زکوٰۃ جب آپ دے تو سب سے پہلا حق ہے رشتہ داروں کا، سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا۔ بس اصول اور فروع کو چھوڑ کر آپ ہر رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ اصول اور فروع کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ جن سے پیدا ہوئے ہیں اخیر تک، باپ ہو گئے، دادا دادی پردادا پردادی، آپ جن سے پیدا ہوئے ہیں، نانا نانی اخیر تک، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ آپ جن سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ سے جو پیدا ہوئے ہیں بالکل آخر تک، بیٹا بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ ان کے علاوہ بھائی ہے، بہن ہے، بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں اپنی سگی بہن کو دے؟ بھائی غریب ہے، دے سکتے ہیں، ڈبل ثواب ملے گا۔ بتا کے مت دیجئے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، آپ دل میں رکھیے نا، بتا کے دیجئے گا رشتہ دار کو تو نہیں لیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ رشتہ دار کو آپ دے رہے ہیں، آپ ایسا دیجئے کہ اس کو گفٹ آپ دے رہے ہیں، بھائی بہن ہو، اسی طریقے سے ماموں مامی پھوپھی خالہ، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں آپ زکوٰۃ دیں گے، ڈبل ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے مدارس میں آپ دے رہے ہیں، ادب سے گزارش ہے کہ تحقیق کر کے دیں۔ آج کل مارکیٹوں میں، بازاروں میں بہت سارے ایسے لوگ پکڑا رہے ہیں جو بظاہر کرتا پاجامہ جعلی رسید تک چھپوا کر چندہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کریں، دیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، علماء حفاظ کو بھی ایک امید رہتی، لیکن تحقیق کر کے دیں۔ اور جس مدرسہ میں قیام و طعام کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے طلبا، اس مدرسہ میں زیادہ دیں، جو واقعتاً بچے زیادہ پڑھ رہے ہیں اور اخراجات زیادہ ہے، آپ تحقیق کر کے دیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے زکوٰۃ، میں نے ابھی عرض کیا تھا قرآن کی آیت کہ جو سونا اور چاندی جمع کر کے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ جب یہ آیت سنے صحابہ کرام گھبرا گئے، تڑپ گئے کہ ہر کسی کے پاس تو سونا اور چاندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کے پاس سونا اور چاندی موجود ہے، ہم کیسے زکوٰۃ ادا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نصاب تک پہنچ گیا سونا اور چاندی، ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ فرض ہے۔ میں نے نصاب بتایا نا، یاد رکھیں گے، اگر یاد نہ ہو یا آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے، پوچھ سکتے۔ تو جو نصاب تک پہنچ گیا اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کے لیے یہ عذاب ہے کہ وہ سونا اور چاندی آگ میں تپایا جائے گا۔
آگ میں جلایا جائے گا اور اس سے اس کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور وہ سونا اور چاندی کہیں گے کہ یہ تیرا مال ہے، یہ تیرا خزانہ ہے جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھا لیکن خرچ نہیں کی۔ اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، مسلمان بھارت کے اندر الحمدللہ کافی کثیر تعداد میں مالدار ہیں، لیکن آخر آپ سوچیں کہ ہر سال مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کروڑوں میں کر رہے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر 25 سے کروڑ ہی مان کے چلیے، 30 کروڑ مسلمان ہیں، 30 کروڑ میں مان کے چلے زکوٰۃ دینے والی 2 کروڑ بھی ہے، اگر 2 کروڑ زکوٰۃ دے رہے ہو تو کروڑوں میں آئے گا کہ نہیں زکوٰۃ کی رقم؟ اس کے باوجود آخر غربا دور کیوں نہیں ہو رہے؟ مانگنے والوں کی تعداد بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم صحیح طریقے سے جو مستحق ہے ان تک نہیں پہنچا رہے، جس کو من کیا اٹھا کے دے دیے۔ مدارس والے یہ مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ہمارا حق ہے کہ ہم جا کر وہاں تک پہنچائیں۔ خدا کی قسم اگر اچھے طریقے سے مسلمان زکوٰۃ ادا کرے تو مدارس والے جو علماء اور مفتیان کرام چندہ وصول کرنے کے لیے جاتے یہ بھی نہیں جائیں گے۔ یہ تو ان کا احسان مانیے کہ یہ آپ تک پہنچ رہے اور یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہ وہاں ایک مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ دینا بند کر دیں، ایک مثال کے طور پر نقصان کس کا ہوگا؟ ہماری قوم کے لوگوں کا، مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ جو بچے یتیم غریب جو مدارس کے اندر پل رہے ہیں، آپ سوچیں، کبھی غور کریں، کوئی بھی ایسا کالج بتا دے، کوئی ایسا ہاسٹل بتا دے جو 8,000 10,000 علماء کو دیا جاتا ہے مدرسہ میں استاذ، اور وہ استاذ صبح میں آتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اور رات میں گھر جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو گھر بھی نہیں جاتے جن کا دور ہوتا ہے، اور وہ بچوں پر محنت کرتے ہیں، اور تنخواہ کیا ہے؟ 8 سے 10,000۔ خدا کی قسم آج کے اسکولز میں ایسے کالج میں بتا دیں جو 8 سے 10,000 میں صبح فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک بچوں کو پر محنت کرا رہے ہیں۔ مدرسہ والے کیا دیتے ہیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ چندہ کر کے کیا دے رہے ہیں؟ مدرسہ والے آپ بچوں غریب یتیم بچوں کو رہنے کے لیے چھت دے رہے ہیں۔ مدرسہ والے کھانے کے لیے اسپیشل 2 وقت کا کھانا دے رہے ہیں، بچوں کو ناشتہ دے رہے ہیں۔ بتائیں ایسے اسکول اور کالج جو 10,000 روپیہ میں استاد اتنی محنت کر رہا ہو اور اتنی فیسلٹیاں دے رہا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، مدارس ہے تو خدا کی قسم آپ کے بچے کے ایمان محفوظ ہے۔ مدارس ہے تو یہ چہرے میں داڑھیاں لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، مدارس ہے تو آپ کے سروں میں یہ ٹوپیاں دکھائی دے رہی ہے، مدارس ہے تو آپ کو قرآن و حدیث کو سکھانے والے ہیں۔ اگر ان کی بے حرمتی کریں گے خدا کی قسم آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گے، اور آنے والے وقت میں آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے مدارس والوں کو، ہاں آپ تحقیق ضرور کریں، کچھ مدرسے والے غلط کرتے ہیں، میں مانتا ہوں، کچھ ایسے چندہ کرنے والے بھی غلط کرتے ہیں، 100 میں 2-4 لوگ نکل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سارے مدارس والے کو بدنام کرنا، ان کو چندہ نہ دینا، طرح طرح کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ علماء جو بوڑھے ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں 8-10 ہزار روپیہ کے لیے، اور آخری مرحلہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مدرسہ پڑھانے کے بعد جب چلے جاتے ہیں تو ان کو پینشن ملتا ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کتنی سخت وعید ہے حدیث کے اندر کہ کل قیامت کے میدان میں وہی سونا چاندی گنجا سانپ بن جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ سانپ اپنے مالک کو ڈسے گا۔ وہ سانپ عام سانپ نہیں، عام سانپ نہیں جیسے دنیا میں سانپ ہوتا ہے، نہیں، وہ جو آخرت میں جو سانپ ہوگا، جو عذاب دینے والا سانپ ہوگا،
اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ دنیا میں سانس لے تو قیامت تک گھاس تک نہیں اگے گا۔ اگر وہ سانپ سمندر میں اگر ڈنک مار دے تو سمندر کا پانی تلخ ہو جائے گا، کڑوا پن ہو جائے گا، اس کے زہر سے سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے اس کو پینے والے۔ ایسا سانپ ہوگا، اور وہ سانپ جب ڈسے گا تو وہ 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا، پھر اس کو نکالا جائے گا، پھر اس کو ڈسا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ اگر ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ 1 لاکھ میں اللہ اگر چاہتا تو آپ کے مال میں آدھا مال بھی لے سکتا تھا۔ یہ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی، قرآن خود فرماتا ہے کہ یہ جان بھی اور مال بھی یہ میرا اللہ خود فرماتا ہے۔ اس لیے کوئی انتقال کرتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کی ملکیت میں تھے، اللہ نے واپس لے لیا، اسی کی ملکیت تھی، نہیں اللہ نے بلا لیا۔ تو اسی لیے یہ جان اور مال جب اللہ کا ہے تو اللہ چاہتا تو آدھا مال بھی لیتا، لیکن صرف 2.5%۔ 1000 میں اگر آپ 25 روپیہ دے رہے ہیں تو بقیہ مال کو بھی پاک کر دے گا، اور اگر وہ مال ملا ہوا رہا بقیہ مال کو بھی گندا اور ناپاک کر دے گا۔ اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھیں سنت